لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے امتی مجھ پہ درود بھیجتے ہیں فرشتے اٹھاتے ہیں میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے، آپ نے قلم کو اٹھایا اور حسین جملہ لکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا 10 سال جس کا نام انس ہو، جس کی امی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہو، ماں بیٹا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہو۔ یہ حدیث لے کے آئے امام جلال الدین سیوطی سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا درود میں خود سنتا ہوں، کچھ میرے امتی ایسے ہیں جن کا درود میری بارگاہ میں مدینے میں پہنچایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں امتی جن کا میں درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے امتی خوش نصیب ہیں جن کا درود آپ خود سنتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی محبت اور پیار کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجتا ہے ان کا میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ نعرہ بھی مکمل نہیں ہوا، میرے بابا حضور کا جو آخری من سب نبی جان، 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 من سب نبی جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے آقا کی بارگاہ میں درود پہنچانا ہے یا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا درود مدینے والا خود سنے؟ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ ذرا درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ شعر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ جو منسلک جالیاں ہیں ان جالیوں پہ یہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس حکومت گرانے کی کوشش کی، لیکن میرے نبی کا مقام ہی ہے جو ادنا جاتا ہے، حقیر جاتا ہے، وہ سبھی یہ پڑھتے ہیں میرے نبی کا شان روز حشر میں یہی ہے، سب گنہگاروں کی سفارش میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
عقائد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شفاعت میں اختلاف نہیں ہے. تمام جتنے بھی فرقے ہیں عقائد میں فرق ہوا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں کسی نے بھی فرق نہیں. تو جتنے بھی عقائد میں یہ لوگ فرق کر رہے ہیں آخر بات تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ جا کر ختم ہو گئی. عزیزان محترم، بانی محفل سر محمد اشرف صاحب اور محمد جوید صاحب، انہوں نے پچھلا جمعہ مدرسہ تارک میں ادا کیا اور حکم فرمایا کہ ہماری اکیڈمی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے. ہم دعوت کے لیے آئے ہیں تو ہم نے دعوت قبول کی اور خوشی بھی محسوس کی. مدینے والے نے منظوری دی ہے تو پھر ہی تشریف لے کے آئے ہو. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، جب میں آیا تھا تو اس وقت میرا گزین اور تھا. یہاں پہ بیٹھا ثنا خان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے محبت کو دیکھا. اپنے محبت میں اپنے عشق میں ڈوب کر انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضریاں پیش کی. تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا نبی ہم سب پہ راضی ہو گیا. آقا فرماتے ہیں کہ میں تو محبت والوں کا درود خوب سنتا ہوں. جو محبت سے نعت پڑھے میرے آقا پھر بھی سنتے ہیں، آقا پھر بھی سنتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، اب تو میلاد پڑھا گیا. میرے بولنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سبھی نے حضور کا میلاد پڑھ دیا. اسے ہی میلاد کہتے ہیں نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، تعریفات کو بیان کرنا. تو وہ تو سبھی آپ نے حاضر لگوا دی میلاد پر. تو میں چاہتا ہوں مختصر چند منٹوں میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں. آپ نے زندگی بھر طرزوں میں بھی میلاد سنا، جذبات میں بھی رسول اللہ کا ذکر سنا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس اکیڈمی میں سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا میلاد پڑھا جائے اور دل سے پڑھا جائے تاکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئیں اور دیکھ لیں کہ میرے عاشق رسول کیسے میلاد میں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر میں خود بلند کرنے والا ہوں اور آپ کی تعریف کے لیے میں نے آپ کو کسی کا محتاج چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. آپ کی تعریف کرنے کے لیے دنیا کائنات میں کسی کا آپ کو میں نے محتاج چھوڑا ہی نہیں. دونوں عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، دونوں عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. اب میں یہاں مدینے کا ذکر نہیں کروں گا. اب اس شعر کو میں بدلنے والا ہوں، توجہ ذرا کریں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں دنیا میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے کلمہ توڑ دیتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. میں آنے سے پہلے ایک محفل میں تھا.
کریمی صاحب کو پتہ ہے، یہ ان کے امام بھی ہیں، ان کے خطیب بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے فون کیا کہ آپ کا خطاب، میں نے کہا جو میں نے بات کر لی ہے، زبان دے دی ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا چلو برکت کے لیے قرآن حکیم کی دعائیں تلاوت کرتے ہیں، ہماری محفل کا آغاز ہو جائے گا، آگے خدا جانے خدا کا رسول جانے۔ میں اس محفل پاک کا آغاز کر کے آ رہا ہوں۔ جب میں یہاں پہ پہنچا تو یہ آپ کی ثناخوانی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں چل رہی تھی، تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ آپ کی بزم کا ہر ایک کارکن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے ثناخوان ہیں۔ ویسے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، ہم نے بھی دنیا پھری ہے، ہر بزم کا کارکن نعت خوان ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کی بزم کا ہر کارکن جو چھوٹا ہے بڑا وہ ثناخوان مصطفیٰ۔ یہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حافظ صاحب نعت پڑھ رہے تھے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کی سارا نظر آئے، تو میں یہاں پہ بیٹھا تھا اور دل کی تصور کے ساتھ میں مدینے پہنچا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ شترا آ کے مجھے بازو سے پکڑ کے کہنے لگا حاجی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، چپ کرو، چپ رہا تجھے نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ حاجی اگر سلام پیش کرنا ہے تو پھر اپنا رخ ادھر کو کرو، قبلے کی طرف۔ میں نے کہا ہمارا قبلہ بھی ادھر ہے، کعبہ بھی ادھر ہے، محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ چلتے ہیں، محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کوئی بھی کام نہ کیا، صرف اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھا، سلام بھیجا، اللہ رب العزت سے اس نے جنت خرید لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگتے تو دنیا کی کسی چیز کی اللہ کے رسول نے طلب نہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے مانگا تو جنت الفردوس مانگے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ 7۔ اللہ کے قرآن میں یہ 7 جنتوں کا ذکر لکھا ہوا ہے، جنت المأویٰ، جنت النعیم، جنت الفردوس۔ یہ میرا موضوع نہیں، اگر میں اس طرف چلا جائیں تو پھر ٹائم بھی چاہیے اور یہ موضوع بھی الگ ہو جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جب اللہ سے مانگے تو پھر کیا مانگے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جو تمہارا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے تم بھی وہ ہی مانگا کرو جو تمہارا نبی اللہ سے سوال ہے۔ فدا کا بھی امی کا یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں خصوصیت کون سی ہے؟ میرے آقا و مولا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں جمعے کے دن
اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کرایا کرے گا۔ ہر جمعے کے روز اللہ رب العزت اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار کرایا کرے گا، اور پھر اس جنت کی خصوصیت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی جنت میں وہ نہر رواں دواں ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ حبیب ہم نے آپ کو کوثر کا مال بنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسی جنت سے وہ کوثر کی نہر نکلتی ہے، بہتی ہے، تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جنت میں جنتیوں کو اللہ دیدار کرائے اور جنتی مشتاق ہو جائے اور آرزو کے لیے کھڑا رہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کا حبیب ہو کر میں اللہ سے وہ مانگ رہا ہوں جس جنت میں اللہ جمعے کے دن اپنے بندوں سبحان اللہ۔ اور اسی جنت میں ایک بازار لگے گا، سبحان اللہ۔ اسی جنت میں ایک بازار لگے گا۔ احادیث مبارکہ پڑھے، قرآن پڑھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔ حضرت سیدنا امام مالک محبت کے ساتھ اب کہنا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب بھی حدیث مبارک لکھتے، غسل فرماتے، پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لکھتے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے حدیث پاک کے متعلق مسئلہ پوچھنے آ جاتا تو آپ پہلے وضو فرماتے، پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھتے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھاتے، پھر پڑھ کے پھر سناتے، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش۔ سبحان اللہ۔ اتنا عام کام نہیں ہے، یہ ہم خبریں سننے نہیں جاتے کہیں پہ۔ ہاں، اس خبروں میں جھوٹ بھی ہوتی ہیں، سچ بھی ہوتی ہیں، لیکن آج کل کی جو خبریں ہیں یہ 80% جھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اگر اس میں کوئی بندہ شک کرے تو اس کے ایمان میں بھی شک پڑ جاتا ہے۔ ہمارا سونا اور ہے، میرے آقا کا سونا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد میں لے چلوں آپ کو، سبحان اللہ۔ مسند امام احمد میں لے چلوں آپ کو، سبحان اللہ۔ کہ 14 جلدوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ 14 جلدوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ یہ یہاں جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بات غور سے سن لیں، استاذہ کی عزت کرنے میں سارا کچھ مقام ملتا ہے۔ جو بے ادب ہو جاتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملتا، جو ادب میں آ جاتے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے، قبر حشر میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ یہ امام بخاری سے بھی زیادہ حافظ تھے، ان کو بڑی حدیثیں تھی۔ کتنی حدیث کے حافظ تھے؟ 7 لاکھ حدیث کے حافظ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 3000 کے قریب یہ بخاری میں حدیثیں آپ کو ملے گی، لیکن یہ 7 لاکھ حدیث کی یہ حافظ تھے۔ جس حدیث کی یہ شان ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی اور پھر اس کے اوپر عمل کیا، اور یہ 40 کی 40 حدیثیں میری امت میں ٹرانسفر کر دی، میرے آقا فرماتے ہیں روزے حشر میں میں محمد ہو کر اللہ کی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کی بخشش کروا دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ اس نبی کا میلاد سننے آئے ہیں
جس کی 40 باتیں، سبحان اللہ، جس کی 40 احادیث سے بندے کو یاد ہو جائے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر وہ 40 کی 40 کسی اور کو سکھا دے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں نے قسم رب کعبہ کی 40 حدیثوں پہ عمل کرنے والا، یاد کرنے والا، جب تک اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر میں جنت میں لے نہیں جاؤں گا، میں خود اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو جس کو 7 لاکھ رسول اللہ کی حدیث یاد ہو، پھر اس امام کا شان کیا ہوگا؟ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا علم، اتنی بات، اتنی حدیثیں یاد کرنا، اتنا حافظہ ہونا، آج کل تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہم آگے سے پڑھتے ہیں، پیچھے ہمیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ والدین جاتے ہیں حضرت نام کر دے یہ چینی، حضرت یہ طویز بنا دے، ایسا ہی ہے نا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے بھی تو عرض کی تھی اللہ کے رسول حافظہ بڑا ناقص ہے، تو یہ جو چیز آپ سے سنتا ہوں میرے آقا وہ بھول جاتی ہے۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ آج کے بعد نہیں بولے گی۔ اپنی چادر مبارک کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دیا تو سیدنا ابو ہریرہ کے لیے میرے آقا نے ہاتھوں کو رفع یدے، اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، ایسے پکڑتے ہیں چادر میں پھینک دیتے ہیں، پھر ایسے لیتے ہیں چادر میں رکھ دیتے ہیں۔ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کے لیے دعا مانگی جب، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو کچھ میں بھول چکا تھا وہ بھی مجھے یاد آ گیا، اس کے بعد جو رسول اللہ سے میں سنا کرتا تھا وہ کبھی نہیں۔ پورے حدیث مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لو، سب سے زیادہ روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ، سب صحابہ سے روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو لے کر آنے والے، سب حدیثوں کے راوی سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو مرضی دے دے، پر ملتا ہے مدینے والے کے طفیل سے۔ مدینے والے کی غلامی میں جب بندہ آ جاتا ہے، اگر وہ خالی جھولی میں لے کر آئے تو میرے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مدینے کے تاجدار کی بدولت اللہ کریم ہر وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے جو بندے کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہے، بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ از کی حضرت اتنی حدیثیں آپ نے یاد کی، سبب کیا ہے آپ کو بھولتے بھی نہیں، اتنا حافظہ آپ کا کبھی ہو گیا کہ 7 لاکھ حدیثیں اس ذہن میں نقش کر لینا۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے استادوں کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میرے استاد محترم نے وہ کرتا مجھے دیا، بیٹا اس کو لے جو پانی میں صاف کر کے لے آؤ، دھو کے لے آؤ۔ تو میں نے وہ کرتا جب اٹھایا تو ایک برتن میں رکھا، تو میرے ضمیر نے یہ کہا کہ اتنا بڑا مشایخ ہو، اتنا عالم ہو، تو پھر یہ جو کرتے سے میل نکلی ہے یہ زمین پہ گرا دو، یار یہ تو ادب والی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بجائے میں زمین کے اوپر وہ پانی گرا دیتا میل والا، وہ میں نے تبرک سمجھ کے پی لیا۔ جب سے میں وہ کرتے کا پانی پیا ہے جو بھول جاتا تھا، اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ بھی مجھے یاد ہو گیا، اس کے بعد جو میں نے پڑھا وہ بھی میرے حافظے میں۔ یہ ہے استادوں کی عزت۔ آج ہم نے استاذہ کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے نا، سامنے ہو تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، سر بھی کرتے ہیں، جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر تو کون اور میں کیا۔ آج ہمارے پاس وہ ادب نہ رہا، وہ علم نہ رہا۔ آج بھی اگر الحمدللہ یہ
ایک مکتب میں بیٹھے ہیں، حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر آج بھی ہمارے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے کوئی عزت ہو جائے اور ہم ان کے مقام کو سمجھیں تو الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسے امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ حدیث یاد ہو گئی تھی، اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم اس زمانے میں عزت بھی پا جائیں، ہمارے عزت کی شہرت لگتی بھی نہیں۔ عزت کرو دینا، عزت کرو دے۔ یہ استادہ نے جوڑیاں کے اندر اللہ نے ایک شان رکھی ہوئی ہے۔ اور اس مدینے والے دی ایک گل کرنے تھے اجازت منگنی۔ سید کائنات نبی محتشم آنکھیں بند کر کے تصور مدینے میں چلے جاؤ۔ سید المرسلین نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے جو میری اور آپ کی پیاری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقۃ الطیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور یہی حدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، اور یہی حدیث سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ مروی ہے۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر وہ کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا تھا۔ آج کوئی مشہوری آ جائے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، فیس بک پہ کہ فلاں کمپنی آ گئی، اس نے مولٹی فون گدے اچھے بنائے ہیں، چاہے ہمارے گھر میں جتنا بھی اچھا بڑا ہو ہم کوشش کرتے ہیں یار یہ کسی غریب کو دے دے، یا کوئی ماڑا رشتہ دار اس کو دے دے، یا اس کو فروخت کر دے، کچھ پیسے اس میں اور ڈال کے یہ لے آئیں، ہو سکتا ہے یہ اس سے اچھا ہو۔ سید المرسلین نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میری اور آپ کی پیاری پیاری اماں جان سورۃ الاحزاب میں میرے رب کعبہ کا قرآن فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم وامہاتہم واولو الارحام۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مومنوں سن لیجئے، جو عورت میرے نبی کے نکاح میں آ گئی، میرے کسی رسول کے نکاح میں آ گئی، وہ امت کے لیے حرام ہو گئی ہے، بلکہ امت کے لیے یہ شان پا گئی ہے کہ امت کی وہ ماں بن گئی ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہ بات ثابت کر دی، اعلان فرما دیا جو نبی کے نکاح میں ہو اس کے ساتھ امت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے ایک دن خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوروں کے بچھونے پہ آرام فرماتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایک اچھا سا گدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نرم بستر ہو، آقا کو آرام دے، آقا کو سکون پہنچائے، ایسا نہ بچا دوں۔ تو عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے ایک دن وہ نرم بستر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا اور آپ کے وہ مسند پر بچھا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، فرمایا عائشہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ محبت کے ساتھ اس کا بنایا ہے، پسند فرما دیا۔ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، توڑتے نہیں ہیں۔ اب عائشہ کا دل رکھنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے آرام فرمایا، اور اس نرم بستر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سے اٹھے، کچھ دیر سے
حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن کچھ دیر سے میرے اور آپ کے پاک نبی محتشم سید الکونین محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر سے اٹھے۔ اگلے دن پھر کیا ہوا؟ اماں عائشہ پاک نے وہ بستر پھر اٹھایا، مصطفیٰ کی مسجد میں بچھایا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا ہی کراؤ، ان کی فدا کا امین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مولا قربان جاؤں، میں حاضر خدمت ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ بستر نرم پھر تو نے آج لا کر رکھ دیا، اس بستر کی وجہ سے میں خوش خدا کی عبادت سے دوری میں چلا گیا۔ جو بستر محمد کریم کو رب کی عبادت سے دور کر دے، محمد کریم اس بستر کو پسند نہیں۔ جو بستر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے قرب سے دور کر دے، اس بستر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میلاد والے نبی کا میلاد منانے والوں دعوت فکر دے رہا ہوں، جس نبی نے نرم بستر کو اپنی زندگی میں پسند نہ فرمایا ہو، بلکہ کھجوروں کی چھال کے بستر پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار دی ہو، کیا ہماری شان میں فرق پڑ جائے گا؟ کیا ہماری عزت میں فرق آ جائے گا؟ ہم نے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو، جس بندے امتی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا رب اس کی اس محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آقا میرا رب کیا عطا فرمائے گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا رب 100 شہیدوں کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا رب 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھجوروں کے چھال کے بستر پہ سونا مصطفیٰ کو پسند ہے۔ ہم اس مصطفیٰ کا میلاد منانے آئے ہیں جس نے نرم بستر کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سخت جو کھجوروں کی چھال کا بنا ہوا تھا، میرے آقا نے اس کو پسند فرمایا، زندگی اس کے اوپر ہی بسر فرمایا۔ اس آقا کریم جس کا میلاد منانے ہم آئے ہیں، ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا کریم نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر میرے مصطفیٰ نے کبھی روٹی نہیں کھائی۔ مصطفیٰ کریم جس کا ہم میلاد منانے آئے ہیں، یہ سبق ہمیں میلاد دے رہا ہے۔ میلاد والا مصطفیٰ، میلاد والا نبی ہمیں دے رہا ہے، میلاد والا نبی دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبی میلاد والا جس نے پیٹ بھر کر زندگی میں روٹی نہ کھائی ہوئے، امتی اتنی کھا لے کہ صبح فجر کی نماز کی بھی خبر نہ ہو۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے۔ میرا موضوع بہت لمبا ہو گیا، یہ عنوان بہت کھل چکا ہے۔ اگر الحمدللہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر اس موضوع پہ میں مسلسل 3 دن گفتگو کرتا رہوں، یہ 3 دن تو ختم ہو سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا وہ ذکر نہیں ختم ہوگا۔ ایسا نبی جس نے اپنی زندگی میں، ایسا نبی جس نے اپنی زندگی میں چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہو۔ ہم تو چھان کر کھاتے ہیں، ایسی چکیوں سے آٹا پسواتے ہیں جس میں چھان نہ ہو، جس میں کوئی گند اور کچرا نہ ہو۔ میں صدقے جاؤں اس مدینے کے تاجدار پہ جس نے اپنی امت کو ایسی تعلیم فرمائی، روز حشر تک جو مدنی سرکار کی ہر سنت پہ عمل کرے گا، الحمدللہ الحمدللہ مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فوج میں بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ ہر بیماریوں
سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ کے قرب کے ساتھ بھی جڑا رہے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو، میرے حضرت فرما رہے تھے نا محبت کے ساتھ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پہلو پہ گفتگو کی جائے، انسان کی عمر کم ہے، میرے آقا کی تعریف بہت لمبی ہے۔ مختصر وقت میں میری اور آپ کی حاضری رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ جب ہم آج کی رات، آج کی شب ہم سوئیں تو اٹھنے سے پہلے جس محبوب کا ہم نے میلاد منایا ہے اس کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بارے آتا ہے کہ جب آپ نے سیرت کی کتاب لکھی تو دل میں شک تھا، اتنی محنت کی ہے، پتہ نہیں آقا کا نے قبول بھی فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بات ذہن میں آئی، کتاب بھی مکمل ہو گئی، درود پڑھتا پڑھتا مدینے کے شہنشاہ کی بارگاہ میں سو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں، سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا تشریف لے کے آئی۔ فرمایا بیٹا شاہ عبدالحق، جو تو نے محنت کی وہ بھی قبول ہو گئی، جو تو نے لکھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی میں اسلام کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مجھے طرز بھی آتی تھی، الحمدللہ کسی وقت میں تقریریں کرتا تھا، آج میرا وہ ذہن بھی چینج ہو گیا، میرا وہ جو مقصد تھا وہ بھی چینج ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ طرزوں میں میلاد ہم نے سنایا، آپ نے سنا، جذبات میں تقریریں اور میلاد مدینے کے تاجدار کا پڑھا آپ نے سنا۔ میں چاہتا ہوں یہ میلاد کا سبھی کو پتہ چل گیا، میلاد کسے کہتے ہیں۔ آج یہ جو دور ہے یہ تقریریں عمل والی کی ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے عملی طور پہ ہم نے ایک سنی مسلمان بننا ہے، تاکہ ہمارے چہرے بھی لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ لگ جائے یہ رسول اللہ آخر زمان نبی کا امتی اور غلام تھا۔ آج کے بعد کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حدیث پاک کو یاد کریں، یاد کرنے کی حد تک یہ بات نہیں رکھنی بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سارا سمندر علم کا ہو جائے، سارا سمندر علم کا ہو جائے، اس میں ایک قطرہ بھی عمل کا نہ ہو تو وہ سب کا سب بیکار ہے، وہ سب کا سب بیکار ہے۔ ابلیس کے پاس کتنا علم تھا، کتنی اللہ کی عبادت کی تھی، نتیجہ کیا نکلیا؟ عمل نہ کیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک جو نہیں جانتے وہ بھی لعنت بھیجیں گے، جو جانتے ہیں وہ بھی لعنت بھیجیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پورا سمندر علم کا ہو جائے اور اس میں ایک قطرہ عمل کا ہو جائے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عمل والا جو قطرہ ہے وہ پورے سمندر پہ بھاری ہو جائے۔ ہم نے عملی طور پہ میلاد والے مصطفیٰ کو اپنانا ہے، میلاد والے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے آج کے بعد روٹی ایسی کھائی جو رسول اللہ نے پسند فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں کہ تین دن تک ہم نے فاقہ دیکھا، ہمارے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے کتنے دن گزر گئے بھوکے پیاسے، تو جب ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ 1400 صحابہ حدیبیہ پہ مقام پہ جائیں، کنویں میں پانی کم ہو، 2-3 ڈول نکالنے سے پانی ختم ہو جائے،
میلاد والے نبی کی بارگاہ میں 1400 صحابہ فریادی بن کر سوال کرے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اس کنویں میں پانی بھی ختم ہو گیا ہے، میرا آقا یہ نہیں فرماتے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کیا طاقت ہے، جس خدا کی تم عبادت کے لیے باہر نکلے ہو جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں۔ صحابہ کے عقیدے کو سلوٹ مارنا پڑے گا۔ صحابہ کو پتا تھا جس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ کبھی کسی کو لٹایا نہیں کرتے، خالی جس نبی کی بارگاہ میں سوال کرنے والے ہیں یہ سبھی کے سوالوں کو پورا کرتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی فدا کا اپنی امی کا یا رسول اللہ حاضر خدمت ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اس ترکندام سے ایک تیر نکال لو۔ عرض کی فدا کا اپنی امی کا یا رسول اللہ، نکال لیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کنویں میں، اس کنویں میں اس تیر کو پھینک دو۔ اس کے تیر پھینکنے کی وجہ سے اب رب ذوالجلال کی قدرت کا نشانہ دیکھنا، معجزہ دیکھنا۔ جب رسول اللہ کا تیر اس خشک کنویں میں چلا گیا، تمام اماموں نے یہ بات لکھی ہے، جیسے ہی وہ کنویں میں وہ تیر گرا، اس کنویں میں تیر گرنے کی برکت سے رب ذوالجلال نے اتنا وافر پانی پیدا فرما دیا، مقدار میں بے حساب پانی آ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں 1400 صحابہ ہم تھے، ہم نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اپنے مشکیزوں کو پانی کے ساتھ بھرپور کر لیا، بھر لیے، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے پھر دیکھا تو پانی ایسے کا ایسے ہی تھا جیسے کہ قطرہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کچھ تے کرنا پڑے گا نا، کچھ تے کرنا پڑے گا۔ وہ تابعین دے لکھے، تابعین دے اندر ایک بیلی جندہ نا سیدنا عبداللہ معطر ہوئے، تے جہاز دے وچ سفر کردہ ہوئے، بحری جہاز دے وچ۔ بس میں تنوں آخری گل سمانی، اس تو بعد اجازت اسلام پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی کہ اللہ اس مکتب دے اندر جننے بچے حاضر ہیں اللہ انہاں دے علم چ برکتاں عطا فرماوے تے اے چراغ دی روشنی اللہ پوری دنیا دے اندر پھیلا دے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تابعی او جن نے صحابی نو ویکھیا تے صحابی او جن نے آمنہ دے لال نو ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ تابعی دی گل صحابی دی بھی گل نہیں، تابعی دی گل جن نے صحابی نو ویکھیا۔ نام ہے عبداللہ معطر تے امام عاشقان امام عبد الرحمن جامی نے ایک گل لکھی جن دے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مدینہ نو اپنی زیارت کو آ کے فرمایا کہ انہوں باہر ہی رو۔ اگر ساڑھے روزے پہ حضور آ گیا تو سانو پھر جڑا عالم برزخ والے معاملات ظاہر کرنے پہنتے، میں محمد نو قبر وچوں باہر نکل کے ایک علم و صافہ کرنا پہنتا۔ ساڑھا عقیدہ ہے نہیں نبی مر گیا تے ان سندا نہیں، ساڑھا عقیدہ ہے آسی سنیاں، ساڑھا سن لو ذرا کو، ساڑھا عقیدہ ہے اساں عقیدہ اے رکھنے ہاں جنہیں ساڑھا نبی اس دنیا دے وچ تمام حاجت روا سی، ہن قبر دے وچ بھی وہی کام کردا ہے جڑا دی ظاہری حیاتی دی اندر کردا۔ تو فرمائیے ساڑھا عقیدہ ہے جے مر گیا تے کہانی ختم ہوگی۔ سیدنا عبداللہ معطر رسول اللہ دے صحابی دا غلام ہوئے، اکھاں نال ویکھیا نہیں مصطفیٰ کریم تے آقا کریم دیاں سنتاں اپناوندا ہے تے باہری جہاز دے وچ سفر پیا کرے، اے اپنی لتاں جہاز تو باہر پھٹیاں تو رکھیاں تے ٹوپی سی دے پہنے، ٹوپی سیدھے پہنے عبداللہ معطر جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا بن ویکھے کلمہ پڑھیا سی، جو ایسا کلمہ پڑھیا، پانی دی وچھل آئی
سوئی ڈگی پانی دے وچ سمندر دے وچ ڈگ پئی سمندر دے اندر ڈگی اور ہے کوئی بندہ اینی طاقت رکھنے والا ہے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں یار آپ دی طاقت بحال کرو نا سانو تے آپ دی طاقت دا پتہ نہیں نا ساڑی دی طاقت کی نہیں تے جے سانو آپ دی طاقت دا چلا پتہ لگ جاوے تے پھر الحمدللہ تہجد دے ٹائم تے مسلح کھول کے تے ہاتھ چک کے یہ دعا کریے جے میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی تے آپ دے جوڑے پاک دے صلاح الدین ایوبی کرے تے پھر قسم خدا دی کہہ کے کہا گیا نا کہ کائنات دے اندر کوئی بندہ نہ بے عمل ہو سکتا نہ کوئی ایمان رہ سکتا اور فرمایا سمندر ہے او بھائی او کو غور کر اور جندی تو سوئی لے گیا تینوں پتہ ہے کون ہے تے کندہ کلمہ پڑھیا سو تینوں نہیں پتہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا تو میرا آقا ہی اون دس سوئی اپنے آپ واپس کرنے کہ سونے دی بارگاہ وچ جا کے شکایت کرا امام عاشقاں کمال کر دیتی امام عاشقاں کمال کر دیتی جامع الرحمن نے جدو یہ گل آکی نے کہ تیری شکایت کرا یا اپنے آپ کرنے واپس انج میں چھال آئی انج میں چھال آئی سمندر نے چک کے سوئی اس جہاز دے وچ سٹ دیتی اس جہاز دے اندر سٹ دیتی اور جن نے بغیر بیکم تو کلمہ پڑھے عبداللہ معطر نے ان دی سوئی نو سمندر اپنے اندر جذب نہ کر سکے جڑا رات اٹھ کے تہجد دے ٹائم تے رب کعبہ دی بارگاہ دے اندر نفل پڑھ کے 1000 مرتبہ درود پاک رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے حضرت عبداللہ بن زید فرماندے نے قسم رب دی کھا کے کہنا اس بندے دوتے اللہ دی دوزخ دی آگ بھی حرام ہو جائے دی کائنات دنیا دی اندر دنیا دی کوئی چیز اس بندے دا نقصان نہیں کر سکتی نہ انہوں ڈاکو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ چور نقصان پہنچا سکتا ہے نہ انہوں جناب کوئی شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اللہ تے اندے رسول دی امان اندر چلا جانتا ہے دوار پہ ذل جلال سب بہتا تو بہتا مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر درود و سلام پڑھتی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ